اور یہ چیزیں انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا، مال آئے کہیں سے بھی آئے انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ لیکن آپ نے پھر ایک بات بتائی، آپ نے فرمایا ایسا مسافر جو بہت زیادہ مصیبت میں، مشکل میں، پریشانی میں، تنگی میں آ گیا ہو، اس کی دعا تو بہت جلدی رب العالمین قبول کرتا ہے۔ لیکن وہ ایسا مسافر جس نے بڑا طویل سفر کیا، بڑا لمبا سفر کیا، اشعث واغبر، فرمایا اس کے بال بھی دھول مٹی میں اٹے ہوئے ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، دامن اس کا پھٹا ہوا ہے، گریباں اس کا چاک چاک ہے، اونٹنی پر جو سامان خورد و نوش کا جو لدا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اب جنگل ہے، ویرانہ ہے، کچھ خرید نہیں سکتا، ویرانے میں کچھ خرید نہیں سکتا۔ ایسی صورت میں رب العالمین کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے، حالانکہ مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، لیکن وہ اللہ کی جناب میں ہاتھ اٹھاتا ہے، للچائی نظروں سے اللہ کی طرف، اوپر کی طرف چہرہ اٹھا لیتا ہے، للچائی نظروں سے دیکھتا ہے، فَيَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، اللہ رب العالمین کو آوازیں لگاتا ہے، اے الہ العالمین، اے میرے رب، اے بے کسوں کی فریاد سننے والا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، اے بے کسوں کی فریاد سننے والا، آج تیرا بے کس بندہ تیرے دروازے پر، آج لاچار ہو کر، پانی ختم ہے، کھانا ختم ہے، لباس ختم ہو چکا ہے، زندگی کی کوئی امید باقی نہیں رہی، اے الہ العالمین میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیف یستجاب لذالک، بھلا بتلاؤ میں اس بدبخت کی دعا کو کیسے قبول کروں، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، حرام اس کی گھٹی میں پڑ چکا ہے، میں اس کی دعا کو کیسے قبول کروں؟ اللہ دعا تک قبول نہیں کرتا حرام کھانے والے کا۔ اور حرام کیا ہے؟ جب آپ کسی کا حق ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں۔ حرام کیا ہے؟ جب آپ کسی کا حق ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں، وہ چاہے اللہ اکبر، وہ چاہے کوئی دکاندار ہو گاہک کے ساتھ ڈنڈی مارے، یا گاہک ہو وہ دکاندار کے ساتھ بے ایمانی کرے، کھوٹے نوٹ دے کے، کھوٹے سکے، نکلی جعلی نوٹ دے کے چلا جائے، کس طرح بھی وہ دھوکہ کرے، حرام کھانے والا اللہ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی تائید سے، اللہ کی نازل کردہ برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی مسئولیت کی بات ہے میرے بھائی۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص جہاد میں لڑنے کے لیے گیا اور لڑا، خوب لڑا، لڑتے 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 شہید ہو گئے۔
حالانکہ شہادت جو ہے یہ آدمی کے لیے بخشش کا باعث بنتا ہے، شہادت بخشش کا باعث بنتا ہے، وہ شہید ہوئے۔ صحابہ نے آ کر کے کہا حنیجن لہو شہادہ یا رسول اللہ، اللہ کے سچے رسول فلاں شخص کی شہادت آپ کو مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا تم مجھے اس کی مبارکباد دیتے ہو جو دوزخ کی آگ کے اندر لپٹا ہوا ہے، جو دوزخ کی آگ کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہیں کہ ایک شخص اتنی بہادری سے لڑا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا، میدان سے وہ بھاگا نہیں، اس نے بزدلی نہیں دکھائی، تو وہ دوزخ کی آگ میں لپٹا ہوا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو ہمیں ڈرا دیا، اگر شہادت سے ہی نہیں بخشا جائے گا تو پھر کیسے بخشا جائے؟ آپ نے فرمایا اس سے پہلے جو معرکہ ہوا تھا خیبر کا، ان الشملۃ التي اخذها من مغانم خیبر، تو خیبر کا علاقہ جب فتح ہوا تو لوگ مال غنیمت اکٹھی کرنے لگے۔ مال غنیمت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی چیز اٹھائیں، مسلمانوں کا اس وقت جو بھی امیر ہوگا اس کے پاس آپ آ کے جمع کرائیں۔ یہ مال غنیمت ایسا نہیں ہے کہ جس کا ہاتھ پڑا، مثلاً یہ کرسی میرے ہاتھ آئی تو میں کرسی اٹھا کے گھر لے جاؤں، ایسا ہے۔ جو بھی چیز جس کو ملی وہ اس کو اٹھائے اور امیر کے پاس آ کے جمع کرے، پھر اگر اس کو اس کی ضرورت ہے تو اسے کہہ سکتا ہے، امیر سے درخواست کر سکتا ہے کہ یہ کرسی میں نے میدان سے اٹھائی تھی، آپ کو دے رہا ہوں، لیکن میرے گھر میں اس کرسی کی بہت ضرورت ہے اور میرے پاس کرسی نہیں، آپ مہربانی کر کے یہ کرسی مجھے دیں۔ پھر اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ کو کرسی دے دے، وہ پھر آپ کے لیے حلال ہے، لیکن آپ از خود اٹھا کے گھر نہیں لے جا سکتے۔ آپ نے فرمایا وہ جو شخص دوزخ کی آگ میں لپٹا ہوا تھا اس کا معاملہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا اس غزوے سے پہلے جو خیبر کا معرکہ ہوا اس میں ایک چادر اس بندے کو ملی تھی، ایک چادر اس بندے کو ملی تھی، یہ مجاہد تھا، اس میں شریک تھا، اور اس نے وہ چادر اٹھا کے جمع کرانے کے بجائے چادر گھر لے گیا کہ بھی ہو سکتا ہے میں جمع کراؤں، امیر کسی اور کو دے دے، تو اس کی مجھے ضرورت بھی ہے اور میں مجاہد بھی ہوں، تو حق تو میرا بنتا ہی ہے۔ تو بس اس نے اجتہاد کیا اور چادر گھر لے گیا۔ آپ نے فرمایا آج جب وہ شہید ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس چادر کو آگ کی چادر بنا کر اس کے جسم کے اوپر لپیٹ دی، آگ کی چادر بنا کر اس کے جسم کے اوپر لپیٹ دی۔ جب اتنی سخت وعید صحابہ نے سنی، ایک صحابی روتے ہوئے کھڑا ہوا، جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب سے جوتے کے 2 تسمے نکالے، جوتے کے 2 تسمے، کراچی والوں ریال، درہم، دینار، ڈالر نہیں، جوتے کے 2 تسمے وہ نکالے اور روتے ہوئے کہا اللہ کے رسول میں نے یہ تسمے بھی اسی میدان سے اٹھائے تھے، آپ مہربانی کر کے یہ واپس لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم اقبلها منک،
آج میں تم سے اب قبول نہیں کروں گا حتیٰ تأتی بہما یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت والے دن تو ان تسموں کو لے کر اللہ کی عدالت میں آئے گا، تیرا فیصلہ وہاں ہوگا، میں تم سے قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جو مدرسوں کے سفیر ہوتے ہیں، مدرسوں کے چندہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ آپ نے اگر ان کو 1000 روپیہ دیا ہے تو وہ اس میں سے 500 رسید میں لکھیں اور 500 جیب میں ڈال دیں۔ یہ اختیار ان کو نہیں ہوتا ہے۔ یہ بڑی مسئولیت کی بات ہے، بڑی مسئولیت کی بات۔